بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذو الحجہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بے شک ذو الحج کے اس مبارک مہینے میں آقا علیہ السلام کا وہ کون سا لاڈلا کلام ہے جو انسان کو ہر قسم کے فقر سے نجات دلاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، کائنات کا خالق و مالک بڑا غفور الرحیم ہے جو اپنے گناہ گار بندوں پر ہر لمحہ رحمت کی بارش فرماتا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا یا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے جہاں قرآن مجید جیسی لازوال نعمت نازل فرمائی، وہاں سال کے 12 مہینوں میں کچھ مخصوص ایام کو ایسی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ماہ ذو الحج کا یہ پورا مہینہ ہی برکتوں کا سمندر ہے، لیکن اس مہینے کے ابتدائی 10 دن کائنات کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور محترم مانے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں نیکیوں کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو خوش نصیب ان قیمتی گھڑیوں میں سچے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے کلام کا سہارا لیتا ہے، کائنات کا غنی بادشاہ اس کے نصیب کی کایا پلٹ دیتا ہے اور اس کے لیے غیب سے رزق کے ایسے چشمے جاری فرما دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین محترم، جب ہم کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے کس قدر گہری اور بے پناہ محبت تھی۔ آقا علیہ السلام کی راتیں الہی کلام کی تلاوت میں اس طرح گزرتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر غور فرماتے اور بعض صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت بار بار فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ زندہ معجزہ ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر غیبی طاقت اور اسرار چھپائے ہوئے ہے۔ جب ذو الحج جیسے بابرکت مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وفادار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادات میں اس قدر محنت فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کے نزدیک ذو الحج کے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ محترم ناظرین، انسانی نفسیات کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور ہولناک چیز محتاجی، ذلت اور رسوائی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ پاک نے لقد کہہ کر منا بن آدم فرما کر عزت نفس عطا فرمائی ہے، لیکن جب انسان دنیاوی حالات کی وجہ سے معاشی تنگی، قرض کے بوجھ یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس کا عزت نفس بری طرح مجروح ہو جاتا ہے۔ محتاجی صرف پیسے کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کے سامنے جھکنا، اس کی تلخ باتیں سننا اور اپنے آپ کو بے بس پانا انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی انسان کے ذہنی سکون کو اس طرح برباد کر دیتی ہے کہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے، لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے مومن بندے کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے، اور عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہمیشہ سر اٹھا کر جینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس مادی دور میں جب ہر دوسرا انسان رزق کی تنگی اور گھریلو پریشانیوں کا رونا روتا ہے تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے کائنات کے اس غنی مالک کو پکارنا چھوڑ دیا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا،
وہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا اور تسلی دینے والا ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، جب کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ خود اپنے بندے کو پکارنے کی دعوت دے رہا ہو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہو اور کیوں دنیا کے ادنا انسانوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے؟ جب ایک بندہ ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں تمام دنیاوی سہاروں کو ذہن سے نکال کر پورے اخلاص کے ساتھ مصلی پر بیٹھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو عاجزی کو دیکھ کر اس کو فکر کو غنا میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو لاڈلی اور پسندیدہ صورتوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کی تلاوت اگر ذوالحج کے اس مہینے میں سچے یقین کے ساتھ کر لی جائے تو اللہ پاک انسان پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند فرما دیتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو انسان کے گھر سے فقر و فاقہ کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر پھینکتی ہیں، اور وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کا ایسا ڈیرا جم جاتا ہے کہ انسان کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو۔ اللہ کے کلام میں یہ غیبی تاثیر موجود ہے کہ یہ تنگی کو فراخی میں اور خوف کو امن میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں بس اپنے ایمان کو بیدار کرنا ہے اور اس ابراہیمی مہینے میں اللہ کی توحید پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ جب انسان ان مبارک راتوں میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے لو لگاتا ہے تو آسمان سے فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت سونے کا یا غفلت میں زندگی گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب کو منا کر اپنے نصیب کو نئے سرے سے لکھوانے کا وقت ہے۔ دنیا کے سب اسباب ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن عرش والے کا سہارا اور اس کا کلام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس نورانی سفر کا آغاز کریں اور کائنات کے مالک کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اس پاک کلام کے فضائل کو آگے سمجھیں، تاکہ ہماری زندگی کا ہر جائز مقصد پورا ہو سکے اور ہمارے گھروں میں عید کی حقیقی خوشیاں نازل ہو سکے۔ ناظرین محترم، ماہ ذوالحجہ کی عظمت اور اس کے فضائل اتنے وسیع ہیں کہ کائنات کا کوئی انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام سنتے ہی ایک مومن کے دل میں بیت اللہ کی طرف، میدان عرفات کا منظر اور لبیک اللہم لبیک کی روح پر صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت اور ٹریننگ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اسلام کے تمام ارکان ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن حج کی سعادت اور قربانی کا فریضہ صرف اور صرف اسی ماہ ذوالحج کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اپنے دنیاوی معاملات سے بالکل کنارہ کش ہو کر اپنے رب کی عبادت میں غرق ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان ایام میں کی جانے والی نیکی سیدھی عرش الہی پر مقبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم اس مہینے میں دی جانے والی قربانی کی نفسیات اور اس کی روح پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر کے نفس، اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ کے ایک حکم پر ذبح کر دینے کا نام ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مصلی پر لٹایا تو وہ دراصل دنیا کو یہ سب دے رہے تھے کہ اللہ کی محبت کے سامنے کائنات کی ہر محبت ہیچ ہے۔ جب بندہ عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے خون یا گوشت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ بندے کے دل کے تقوی اور نیت کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی واضح اور مستند ارشاد ہے، اللہ کو ہرگز ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔
آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں لوگ وظائف کے چینلز پر ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جو ان کے دل کو تسلی دیں، ان کی پریشانی کا فوری حل پیش کریں۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب انسان چاروں طرف سے مصائب میں گھیر جاتا ہے تو وہ کسی ایسی غیبی طاقت کا سہارا ڈھونڈتا ہے جو اسے اس دلدل سے نکال سکے۔ یوٹیوب کی دنیا میں جہاں بہت سے لوگ من گھڑت باتیں بتاتے ہیں، وہاں ہمارا یہ اوریجنل اور مستند مواد آپ کے ایمان کو اس لیے مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ براہ راست قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ جب آپ ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو پسندیدہ صورتوں کا وظیفہ شروع کرتے ہیں تو آپ کی نیت بالکل صاف ہونی چاہیے کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے مصلی پر بیٹھا ہوں، اور جب کائنات کا مالک راضی ہو جاتا ہے تو محتاجی اور ذلت انسان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ ناظرین محترم، تاریخ کا ایک نہایت خوبصورت اور نیا واقعہ جو انسانی دلوں کو پگھلا دینے والا ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو اپنے وقت کے بڑے محدث اور اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ وہ ذوالحج کے مہینے میں حج کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک غریب بیوہ عورت کو دیکھا جو کوڑے دان سے ایک مرا ہوا پرندہ اٹھا کر اپنے بھوکے بچوں کے لیے لے جا رہی تھی۔ آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے حج کے سفر کے لیے جمع کی گئی اپنی تمام رقم اس بیوہ عورت کو دے دی اور خود گھر واپس آ گئے۔ جب حج کا سیزن ختم ہوا اور لوگ مکہ سے واپس آئے تو ہر حاجی آپ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک، ہم نے آپ کو میدان عرفات میں دیکھا، ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ حیران ہو گئے، لیکن آپ تو مکہ گئے ہی نہیں تھے۔ اسی رات آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تم نے ایک بیوہ پر رحم کیا تو اللہ نے تمہاری نیت کی برکت سے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ کی رحمت اور بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ۔ جب انسان کے دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک مادی اسباب کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ذوالحج کا یہ مہینہ ہمیں اسی ہمدردی، اخلاص اور اللہ پر کامل توکل کا درس دیتا ہے۔ جب آپ ان مبارک ایام میں اپنے گھروں کے اندر ان دو صورتوں کی تلاوت بلند آواز سے کریں گے تو گھر کے در و دیوار اللہ کے ذکر سے گونج اٹھیں گے۔ دنیاوی پریشانیاں، قرض کا بوجھ، بچوں کے رشتوں کی بندش اور کاروباری رکاوٹیں دراصل ہمارے گناہوں اور غفلت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب بندہ ان قیمتی راتوں میں بستر کی راحت کو چھوڑ کر مصلی کو آباد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے فقر کا لفظ مٹا کر غیب سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں بس اس اوریجنل اور سچے راستے پر چلنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی چمک اٹھے۔ ناظرین محترم، اللہ والوں کے یہ سچے اور مستند واقعات ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے تازیانے کا کام کرتے ہیں۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کائنات کا مالک اس کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذوالحج کا یہ پورا مہینہ دراصل قربانی، ایثار اور اپنے رب کے حضور مکمل خود سپردگی کا مہینہ ہے۔ جب ہم تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اور عظیم الشان واقعے پر نظر ڈالتے ہیں تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا وہ لازوال قصہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اس پورے مہینے کی بنیاد ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے خوابوں کی تعمیل میں اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو اللہ کے ایک حکم پر ذبح کرنے کے لیے مکہ کی وادی میں لے جاتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ محترم ناظرین، ذرا اس معصوم اور فرما بردار بیٹے کا جواب سنیے جس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے تسلیم و رضا کی ایک انوکھی مثال قائم کر دی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ نہایت ادب اور یقین کے ساتھ فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے۔
انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور عرش سے جبرائیل علیہ السلام جنت کا مینڈا لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے خلیل اور ذبیح کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس قربانی کو قیامت تک آنے والے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب فرما دیا، تاکہ امت محمدیہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اس ابراہیمی جذبے کو تازہ کرتی رہے۔ انسانی نفسیات کے مطابق جب انسان کسی چیز کے لیے اپنا مال، اپنی محبت اور اپنا وقت قربان کرتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی سکون پیدا ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ مبارک ایام ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور اصل بقا صرف اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ وظائف کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، وہاں ہمیں عید الاضحیٰ کے کچھ اہم مسائل اور آداب کو بھی لازمی سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ شریعت مطہرہ کے مطابق ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک، قربانی کرنے والے شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے، تاکہ وہ بھی حاجیوں کی ایک مشابہت اختیار کر سکے جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب انسان کے دل میں عبادت کا ایک خاص احترام پیدا کرتے ہیں، جس سے وظائف کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، عید الاضحیٰ کے دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود سفید پوش اور غریب بھائیوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ معاشرے کے ان غریب اور محتاج لوگوں کے لیے جو پورا سال گوشت خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ جب ہم اس نفسیات کے ساتھ عید مناتے ہیں تو معاشرے سے ذلت، رسوائی اور محتاجی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے کام آتے ہیں اور ان کی تنگیوں کو دور کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ ذی الحج کے ان مبارک دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 پسندیدہ صورتوں کی تلاوت اپنے گھر میں سچے دل سے کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہی ابراہیمی یقین بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے تو اپنے دکھوں کا رونا روتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو آباد نہیں کرتے جو ہماری ہر پریشانی کا حل ہے۔ ان صورتوں کے فضائل اتنے لاڈلے اور مستند ہیں کہ جب ان کی برکت ہمارے گھروں میں شامل ہوتی ہے تو ہر قسم کا فقر اور معاشی تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمیں بس ان مبارک راتوں کو غنیمت جاننا ہے اور عید کی خوشیوں سے پہلے اپنے رب کو بنا کر اپنی تقدیر کو ایک نیا رخ دینا ہے، تاکہ عید الاضحیٰ کا یہ سیزن ہمارے لیے حقیقی برکت اور مغفرت کا پروانہ بن کر آئے۔ ناظرین محترم، اب ہم گفتگو کے اس سب سے اہم اور نورانی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم سرکار 2 عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 2 سب سے لاڈلی اور پسندیدہ صورتوں کا ذکر کریں گے جنہیں آقا علیہ السلام ہر رات اپنے بستر مبارک پر جانے سے پہلے لازمی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک۔ جب ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ ہو، رحمتوں اور برکتوں کا سیزن ہو، اور ایک بندہ رات کی تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کی ان 2 پسندیدہ صورتوں کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو عرش کا مالک اس بندے پر آنے والی ہر قسم کی محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غیبی ڈھال ہے جو انسان کو دنیا کے مصائب سے بھی بچاتی ہے اور قبر کی اندھیری رات میں بھی انسان کی شفاعت کر کے اسے سرخرو کرتی ہے۔ محترم ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کے بارے میں۔ آقا علیہ السلام کے اس معمول کی
جو مستند ترین احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک رات کو نہیں سوتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک نہ پڑھ لیتے۔ ذرا غور کیجئے، کائنات کے سردار جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، جن کا مقام عرش الہی پر سب سے بلند ہے، وہ ذات مبارکہ اگر ہر رات ان دو صورتوں کی تلاوت فرما رہی ہے تو ان کلمات کے اندر اللہ پاک نے کتنے غیبی راز اور برکتیں چھپا رکھی ہوں گی۔ جب ہم ذوالحج کی ان عظیم راتوں میں عید سے پہلے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آقا علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا رابطہ براہ راست مدینہ منورہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس سنت کی برکت سے ہماری زندگی کی تمام الجھنوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، انسانی نفسیات کے مطابق جب انسان دنیا کے دھکوں، لوگوں کے طعنوں اور معاشی تنگی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سوسائٹی میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ پاک نے سورۃ ملک کے اندر وہ طاقت رکھی ہے جو انسان کی عزت نفس کی حفاظت کرتی ہے اور اسے کبھی کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتی۔ سورۃ ملک کے بارے میں حضور اقدس کا ایک نہایت خوبصورت اور دل نشیں فرمانے والی شان ہے کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جس نے ایک آدمی کی اس وقت تک شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ، جو سورت قبر کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے انسان کو بچا کر جنت کا حقدار بنا سکتی ہے، کیا وہ سورت انسان کو دنیا کی عارضی محتاجی، فکر و فاقہ اور لوگوں کی محتاجی سے نہیں بچائے گی؟ یہ اللہ کا وہ محترم کلام ہے جو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں بادشاہی عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر معاشی تنگی آتی ہے یا جب ہمیں کسی سماجی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو ہم دنیاوی اسباب اور انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ تمام بادشاہی اور تمام خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سورۃ ملک کی پہلی ہی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ جب بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے اور قدرت بھی اسی کے پاس ہے تو پھر انسان کیوں مایوس ہو؟ جب آپ ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں جہاں بندہ اللہ کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو دنیا کے کسی انسان کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ انسان کی معاشی تنگی، نوکری کے مسائل اور گھریلو ناچاکیاں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں میں چونکہ ہر نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے ان ایام کی راتوں میں سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کرنا گویا ہزاروں راتوں کی تلاوت جتنا روحانی ثواب اور برکت لے کر آتا ہے۔ اللہ والوں کا یہ مستقل معمول تھا کہ وہ عید الاضحیٰ کے اس پورے سیزن میں راتوں کو جاگ کر ان صورتوں کا ورد کیا کرتے تھے تاکہ ان کا گھر اور ان کی نسلیں اللہ کے نور سے منور ہو جائیں۔ جب گھر کا سربراہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھے گا تو اس کے گھر پر کوئی حاسد حملہ نہیں کر سکتا، نہ ہی وہاں شیطان اور نحوست کا ڈیرا جم سکتا ہے۔ گھر کا کونا کونا اللہ کے ذاتی نور اور اس کی غیبی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں بس اپنے دل کے اندر اسی ابراہیمی یقین کو بیدار کرنا ہے اور عید کی آمد سے پہلے پہلے ان 2 صورتوں کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہے۔ جب بندہ رات کو سونے سے پہلے اپنے رب کے اس کلام سے لو لگا لیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر میرے کلام کا سہارا لیا ہے، اب اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے تمام راستے بند کر دو اور اس کی جھولی کو عزت اور غنا سے بھر دو۔
یہ وہ لاڈلا اور مستند عمل ہے جو انسان کو ایک سچا اور پرسکون مومن بنا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم اس مبارک ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم اس غیبی اور لاڈلے عمل کا مکمل، آسان اور مستند طریقہ جانیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے یوں تو شریعت کی طرف سے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں اسے کسی بھی فرض نماز کے بعد نہایت اطمینان سے مصلی پر بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے کر لیں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور بہترین وقت ہے، کیونکہ رات کا وقت تنہائی کا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور بندے کا دھیان اپنے مالک کی طرف سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کے لیے بیٹھیں تو آپ کا دل دنیاوی خیالات سے بالکل پاک ہو اور آپ نہایت دھیان، توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہر کر اور سمجھ کر اس مبارک کلام کو پڑھیں۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر پاک صاف حالت میں تشریف رکھیں تو اس عمل کا آغاز آپ نے 3 مرتبہ درود پاک سے کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی مختصر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی۔ درود پاک وہ عظیم الشان کلام ہے جو بندے کی ہر دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتوں کے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نہایت ہی پیارا، غنی اور خوبصورت صفاتی نام یا باسطو دل ہی دل میں نہایت توجہ اور عاجزی کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے اس نام میں اتنی غیبی طاقت ہے کہ یہ انسان کے دل کو بھی کھول دیتا ہے اور اس کے رزق کے تنگ راستوں کو بھی وسیع فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کے اس مبارک نام کا ورد کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر پہلے سورۃ سجدہ اور اس کے فوراً بعد سورۃ ملک کی تلاوت نہایت دھیان اور پیاری آواز میں کرنی ہے۔ یہاں شریعت اور انسانی نفسیات کے مطابق ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان رعایت بھی موجود ہے۔ اگر کسی دن آپ کے پاس وقت کم ہو، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں یا رات زیادہ ہو چکی ہو، تو آپ صرف سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سو جائیں اور سورۃ سجدہ کو اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد یا اشراق کے وقت پڑھ لیں۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں اگر مزید مستند اور غیبی فضائل پر بات کی جائے تو احادیث میں آتا ہے کہ سورۃ ملک قبر میں انسان کے لیے ایک ایسی وکیل بن کر کھڑی ہو جائے گی جو اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کرے گی اور فرمائے گی کہ اے اللہ، یہ بندہ ہر رات میری تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اسے قبر کے عذاب اور دنیا و آخرت کی ذلت سے پناہ عطا فرما۔ اسی طرح سورۃ سجدہ کے بارے میں اسلاف فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک ایسا پہاڑ لکھ دیا جاتا ہے جو اسے ہر قسم کی فقر اور معاشی تنگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ جب ذوالحج کے ان بابرکت دنوں کی راتوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا روحانی اثر عام دنوں کے مقابلے میں کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنی رحمت کی خاص تجلیات زمین پر نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے اپنے سر کو جھکا لینا ہے اور اپنے پچھلے تمام چھوٹے بڑے گناہوں پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل کو ایک خاص روحانی سکون مل گیا ہے اور اللہ کی رحمت نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، تو آپ نے آخر میں دوبارہ وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے غفور الرحیم اپنے رب کے سامنے پھیلا دینے ہیں اور اپنے دل کی تمام الجھنیں اور پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اگر آپ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، رزق میں تنگی ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے یا گھر میں آپس میں جھگڑے اور ناچاکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، غرض آپ کی جتنی بھی لاکھوں حاجتیں ہیں، آپ رو رو کر اپنے مالک سے مانگیں،
کیونکہ جب ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پسندیدہ صورتوں کا تحفہ لے کر عرش والے کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت نفس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی محتاجی، ذلت اور رسوائی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی عاجزی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میری آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ذو الحج کے اس پورے مہینے میں اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ اگر آپ یہ مستند اور خوبصورت گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے خوبصورت ناموں میں سے یا غفور یا رحیم ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کے گھر کو ہمیشہ آباد اور اپنے نور سے آباد رکھے، آمین۔